बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे तोशा खाना का तमाशा शुरू हो गया है। तोशा खाना का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट पर पब्लिक कर दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पब्लिक किया गया है। उसमें तो ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसी ऐसी बातें, अब तो तोशा खाना इनको ऐसा गले पड़ेगा, ऐसा गले पड़ेगा कि बाकी चीज़ें बच भी जाएँ तो तोशा खाना से नहीं बचेंगे, क्योंकि ये इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करके जो कार्रवाई नहीं बनती थी और इन्होंने जो तमाशा खड़ा किया था, आज तो भाई ये पाइन एप्पल के डब्बे उठा के ले गए, कालीनें उठा के ले गए, बेड शीटें उठा के ले गए, कंबल उठा के ले गए। इन्होंने मुफ्ते में 450 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल 2002 से 2022 तक का जो तोशाखाना रिकॉर्ड है वो पब्लिक कर दिया गया है। मरियम नवाज ने जो घड़ियां वहां से उठाई हैं, घड़ी चोर का इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते थे, ये तो सारे घड़ी चोर हैं। मरियम औरंगजेब तक घड़ियां वहां से चुराई गई और मुफ्ते में वहां से उठाई गई। और इमरान खान ने तो बड़ा काम किया था। इमरान खान ने तो 50% रकम कर दी थी। इमरान खान वो वाहिद हुक्मरान है जिसने 50% दे के लिया। ये तो 4-4, 5-5% दे के, और जो अक्सरियत में तो इन्होंने मुफ्त में उठाई है। वो पूरी डिटेल आ गई है कि कुछ नहीं दिया, और कुछ दिया भी है तो वो चंद हजार रुपए दे के इन्होंने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की चीजें उठाई हैं। सारी तफसीलात सामने आ गई हैं, मुख्तसर आपके सामने रखूंगा। अब ये तोशा खाना चलेगा, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है तोशा खाना, मरियम नवाज घड़ी चोर, क्योंकि अब ये एक एक चीज 450 सफात हैं, तो आपको फिर कुछ दिन अब वक्फे वक्फे से ये सारी चीजें सुननी होंगी, ताकि पता चले। जो इमरान खान कहते थे कि तोशा खाना का जो मेरे खिलाफ ये बात की गई थी, तोशा खाना था क्या, असल में इन्होंने कौन से कारनामे किए थे, सारी तफसीलात आ गई। मोहसिन नकवी की चोरी पकड़ी गई है। जिले शाह का जो कत्ल था, और जिस तरीके से इमरान खान को हर सूरत रैली से रोकना और आखिरी हद तक चले जाना, उस पर मोहसिन नकवी को नवाजा गया है। दस्तावेजात सामने आ गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वफाकी हुकूमत ने मोहसिन नकवी के जाती चैनल्स को नवाजा है अरबों रुपए दे के, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल दोबारा रैली निकालने का ऐलान किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त आज DC लाहौर को जमा करवा दी है कि आज आपने हमारे साथ ज्यादती की है। 8 मार्च को भी आपने हमें रैली निकालने का हमने कहा, तो आपने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। आज भी आपने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। उधर जो मुस्लिम लीग हाउस है, वहाँ पर चौधरी सरवर ने काफ लीग ज्वाइन करनी थी, और वहाँ पर चंद सौ लोग मुस्लिम लीग काफ के जमा थे। आपने उनको नहीं रोका। वो जो चंद सौ थे वो टोलियों में आए, आपने उनको नहीं रोका। मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन था, आपने उनको नहीं रोका। आपने जश्न बहरा वालों को नहीं रोका। आपने PSL होने दिया। सिर्फ इमरान खान की रैली को रोका, जो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। बहरहाल कल लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्तें हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल दोबारा इस अहम इशू के ऊपर जा रही है, दोबारा रैली करने जा रही है। इमरान खान ने कल तोशा खाना फौजदारी इस्तगासा में पेश होना है, और आप जानते हैं कि एक मौका दिया था, और जो वारंट गिरफ्तारी नॉन अवेलेबल वारंट थे वो जो अदालत की जानिब से मुअत्तल किए गए थे, उसमें इमरान खान को 13 मार्च तक पेश होने का मौका दिया गया था। अब देखते हैं कि इमरान खान कल वहाँ पेश होते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ जो मुबैना बेटी का केस है, नामालूम एक दरख्वास्त गुजार है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने करोड़ों रुपए फीसों वाले वकला हायर किए हुए हैं, और अदालत 3-3, 4-4 दिन की पेशियां करके केस को बड़ी तेजी के साथ चला रही है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पर एतराज़ भी किया गया, लेकिन आमिर फारूक साहब पहले सिंगल बेंच था, उन्होंने अपने साथ फिर लार्जर फुल बेंच बना लिया। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को और जस्टिस रबाब ताहिर साहब को शामिल कर लिया। तो कल ये 2 अहम केसेस की इस्लामाबाद में समाअत होने जा रही है। इमरान खान की जानिब से जो आज मौक़िफ़ अपनाया गया है, इमरान खान ने कहा मुल्क को दलदल से निकालने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई और अगर ऑप्शन है तो मुझे बता दें। और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैं पूछता हूं कि किसने फैसला किया कि इमरान खान को नहीं आने देना। मुल्क में एक ही वफाकी पार्टी रह गई है, आप मुझे ख़त्म करेंगे तो मुल्क को इकट्ठा कौन करेगा। इमरान खान ने कहा मुल्क में कोई कानून है या मुल्क के हुक्म पर मलका के हुक्म पर मुल्क चलना है। नवाज शरीफ मुझे अदालत ले गया, मैंने अपनी फ्लैट से मुतल्लिक एक दस्तावेज पेश की। इमरान खान ने कहा मैं आज़ाद आदमी हूँ और किसी का गुलाम नहीं बन सकता। इमरान खान ने कहा कि उनके पास जो गैर कानूनी दौलत है उसका अभी तक जवाब नहीं आया। जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए वो कैसे मुल्क ठीक कर सकते हैं, ये किसी सूरत मुल्क ठीक नहीं कर सकते, और मैं इनको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा। मैं इनके पीछे आखिर तक इनके जो
ان کو میں چھوڑ کے آؤں گا اور جو انہوں نے ملک کو لوٹا ہے اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا۔ محسن نقوی نے اب ان کو بنایا گیا جب نگران وزیر اعلیٰ، تو اور پھر ان کو ایک ہی ڈیوٹی دی گئی کہ بھئی آپ نے عمران خان کو دبا کے رکھنا ہے۔ تمام حمزہ شہباز دور کے جو غیر آئینی دور تھا، تمام پولیس افسران کو لے آئے اور جتنا دبایا جا سکتا ہے تشدد کیا گیا، آنسو گیس شیلنگ کی گئی اور جو واٹر کینن استعمال کیے گئے۔ ایسے لگتا تھا، آج مجھے رونا آ رہا تھا کہ جو زمان پارک چوک ہے، زمان پارک والا جو مور روڈ کا، وہاں پر خواتین اور وہاں پر بزرگ پولیس والوں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ ہم کو مقبوضہ کشمیر میں آ گئے ہیں، یہاں سے آگے مقبوضہ کشمیر شروع ہو گیا جو آپ نے ایسے لگائی ہوئی ہے۔ آپ کو الیکشن کے لیے کہا جائے تو آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیکیورٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ریلیاں روکنے کے لیے آپ سارے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنی باتیں سنائیں کہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ قوم کو ان لوگوں نے آپس میں یہاں دست و گریباں کر دیا ہے اور آپس میں لڑا دیا اپنے مفادات کے لیے اور اپنی ضد میں۔ محسن نقوی کو اس کا صلہ کیا دیا گیا؟ محسن نقوی کے 2 ٹی وی چینلز ہیں، ایک 42 سٹی 42 جو لاہور شہر کا ہے، اور ایک 24 نیوز چینل۔ اب وفاقی حکومت کی جانب سے جو ان کو ایک کیٹیگری دی گئی ہے، کیٹیگری 4، اور اس میں یہ کہا گیا کیٹیگری 4 میں کیا ہوگا کہ جو اب ان کو بڑھا دیا گیا ہے، جو اشتہار دیے جائیں گے کیٹیگری 4 میں شامل کر دیا گیا سٹی 42 نیوز کو، جو صرف لاہور شہر کا ہے۔ اس میں کمیٹی ہیز پلیز ٹو ریوائز دی گورنمنٹ ایڈورٹائزمنٹ ریٹ آف سٹی 42 اینڈ پلیز دی چینل ایٹ کیٹیگری 4 ایٹ 80,000 پر منٹ، کہ اگر سٹی 42 نیوز کو کوئی اشتہار دیا جائے گا تو پر منٹ 80,000 روپے ریاست پاکستان دے گی، اور یہ ان کو کیٹیگری 4 میں شامل کر دیا گیا ہے، نواز دیا گیا ہے۔ پہلے بہت نیچے تھا، اب ان کو کیٹیگری 4 دے دی گئی ہے، اور یہ 5 جنوری 2023 کا جو ریویو ہے وہ آج جاری کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو کیٹیگری 4 میں ہم لے آئے ہیں۔ اب یہ ہے سٹی 42۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتی ہے ان کا جو چینل ہے، چینل 24 نیوز، اس کو کیٹیگری 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ چینل 24 نیوز کو کیٹیگری 1 میں شامل کر دیا ہے، جو 1,45,000 پر منٹ اشتہار کا دیا جائے گا۔ چینل جو 24 نیوز ہے، 42 کو 80,000 دیا جائے گا، وہ اس کو کیٹیگری، وہ پہلے کسی کیٹیگری میں نہیں تھی، اب اس کو کیٹیگری 4 میں لے آئے ہیں۔ اور جو ان کا 24 نیوز ہے، جس کو یہ نیشنل چینل کہتے ہیں، جہاں صرف جھوٹ چلتا ہے، وہاں پر انہوں نے اس کو کیٹیگری نمبر 1 کر دیا ہے، اور 1,45,000 پر منٹ اشتہار چلے گا میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے۔ یہ صرف محسن نقوی کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ، ایک اسلام آباد جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن نمبر ہے، 2 نوٹیفیکیشنز ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن ہے سٹی 42 نیوز کے حوالے سے، یہ 9 جنوری کا ہے، اور جو دوسرا نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی 9 مارچ کے ہیں۔ دونوں نوٹیفیکیشن 9 مارچ کے ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے 42 نیوز کی اور 24 نیوز کی۔ اب یہ نوازا گیا ہے اور ان کو کیٹیگری دی گئی ہے۔ کیوں دی گئی ہے؟ کہ جی آپ نے عمران خان کے خلاف، آپ نے بطور نگران وزیر اعلیٰ، کیا یہ پلی بارگیننگ نہیں ہے؟ کیا یہ پلی پول جو پری پول دھاندلی نہیں ہے؟ کیا یہ الیکشن سے پہلے آپ نگران وزیر اعلیٰ جس چینل کے مالک ہیں، وفاقی حکومت اس کو نواز رہی ہے، کیا کوئی الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے گا کہ بھئی آپ نے کس قانون کے تحت ان کو نوازا ہے؟ جو نگران وزیر اعلیٰ جو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا آئین کے مطابق، جس نے الیکشن کروانے تھے، اور آپ نے اس کو نوازا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر خاموش ہے، اور سارے خاموش ہیں کیونکہ سارے اپنا اپنا حصہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اب جو توشہ خانہ کی دستاویزات سامنے آ رہی ہیں، ابھی بہت دستاویزات آئیں گی، میں نے آپ کو بتایا ہے 450 صفحات پر مشتمل ہیں، اس میں جو یہ 466 صفحات پر مشتمل ہیں، اور 2022 تک کا، یہ 2002 سے 2022-23 تک کا ریکارڈ ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 2002 سے پہلے ہمارے پاس کمپیوٹرائز نہیں تھا، وہ وزارت خارجہ کے پاس تھا، 2002 میں کابینہ ڈویژن میں یہ آ گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 1985 سے لے کے 2000 تک بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے جتنی انت مچائی ہے، جتنا انہوں نے توشہ خانہ سے چرایا ہے، اس وقت تو نظام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، جو آتا تھا یہ اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس وجہ سے چونکہ نواز شریف کا انہوں نے جتنا مال بنایا
ان 10 سالوں میں بنایا، اس وجہ سے وہ انہوں نے ریکارڈ غائب کر دیا ہے۔ ابھی انہوں نے صرف 2002 سے 2022 کا کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جو یہ کہتے تھے وہ مینول ہے، کچھ ریکارڈ ہے کچھ نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا جو بھی ہے 1947 سے 2002 تک وہ آپ نے مینول ریکارڈ ہائی کورٹ میں جمع کروانا ہے، باقی آپ پبلک کر دیں، وہ ہائی کورٹ میں جمع کروانا ہے، ہائی کورٹ اس کو دیکھ لے گی۔ اس میں جو مشرف ہے شوکت عزیز نے، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز، اشرف، شاہد خاقان عباسی، صدر عارف علوی، عمران خان کا ریکارڈ تو پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا۔ اس میں جو پرویز مشرف کی حد تک ہے، شوکت عزیز نے بہت زیادہ مال کمایا ہے، ظفر اللہ جمالی، آصف زرداری نے 2 دسمبر 2008 کو سابق آصف زرداری نے 5 لاکھ مالیت کی گھڑی ادائیگی کر کے خود رکھ لی۔ 26 جنوری کو سابق آصف زرداری کو 2 BMW گاڑیاں ملی جن کی مالیت 5 کروڑ 78 لاکھ اور 2 کروڑ 73 لاکھ تھی، جبکہ ایک ٹویوٹا لیکسس بھی ملی جس کی مالیت 5 کروڑ روپے تھی۔ آصف زرداری نے تینوں گاڑیاں ٹوٹل 2 کروڑ 2 لاکھ روپے سے ادا کر کے خریدی ہیں، اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ جعلی اکاؤنٹ سے خریدی گئی تھی۔ جعلی اکاؤنٹ سے کیا مراد تھا کہ فرضی طور پر جو ہے وہ کیا گیا، پیسے اصل میں نہیں جمع کروائے گئے تھے، یہی تو نیب کا کیس تھا ان کے خلاف، اور یہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہڑپ کر کے اور کیس بناتے ہیں عمران خان پہ، اور کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ نواز شریف کو ملنے والی مرسڈیز کار کی کل مالیت 4 کروڑ سے زائد تھی۔ 20 اپریل 2008 کو نواز شریف نے تحفہ میں ملنے والی مرسڈیز کار کو جو خرید لیا، اور اس میں یہ بات کہ اس وقت جو نواز شریف تھے وہ وزیر اعظم نہیں تھے، نواز شریف کے پاس اس وقت کوئی عہدہ نہیں تھا، اور نواز شریف نے مرسڈیز کار جو کروڑوں روپے کی تھی وہ چند لاکھ دے کے انہوں نے خرید لی، اور وہ بھی وہی جعلی اکاؤنٹ سے پیسے دیے گئے تھے۔ اومنی گروپ والوں نے پیسے دیے تھے، جس میں نواز شریف کی گاڑی تھی اور 3 گاڑیاں تھیں آصف زرداری کی۔ اومنی گروپ والوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے ٹرانزیکشن کی تھی، اور وہ سارا فراڈ تھا، کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی جو ان کے خلاف کیس بنا تھا۔ شاہد خاقان عباسی نے ان کو 2 کروڑ 50 لاکھ مالیت کی رولکس گھڑی تحفے میں ملی۔ اپریل 2018 میں شاہد خاقان عباسی کے بیٹے عبداللہ عباسی کو 55 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی ملی۔ اسی طرح شاہد خاقان کے بیٹے نادر عباس کو 1 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کی گھڑی ملی، اور اسی طرح جو ان کی بیوی ہے ان کو سونے کا سیٹ ملا، اور بہت کچھ ان کی بیوی کو ملا جو وہ سارا کچھ ہڑپ کر گئے۔ پھر اسی طریقے سے جو مریم نواز ہیں، مریم نواز کے خلاف جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس میں مریم نواز نے پائن ایپل تک مفت اٹھا کے لے گئیں، اس کے علاوہ قالینیں اٹھا کے لے گئیں۔ مریم نواز کو گھڑی جو توشہ خانے کے رولز ہیں کہ آپ 4 لاکھ سے اوپر اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ صرف سربراہ مملکت لے سکتا ہے، مریم نواز نے وہ گھڑی لی جس گھڑی کی جو قیمت ہے وہ 10 لاکھ روپے تو تھی کاغذی، لیکن جو وہاں کے توشہ خانہ ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کم از کم 2 کروڑ کی گھڑی تھی، جس کو مریم نواز نے صرف 45,000 میں خریدا۔ اور اس کے علاوہ جو مریم نواز کو چیزیں ملی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے یہ سارا کچھ اس وجہ سے چرایا۔ ابھی ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، بیڈ شیٹ لے گئے، پرفیوم لے گئے، اس کے علاوہ چاکلیٹ اٹھا کے لے گئے، یہ وہ چیزیں تھیں جو مفت ہڑپ کر کے گئے، اور جو چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں چند ہزار روپے دے کے انہوں نے وہ اٹھائی ہیں، اور کیس بناتے ہیں جی عمران خان پر۔ یہ کیس نہیں بنے گا، اب کیس آپ کے بنیں گے، اور اتنے ذلیل ہو گئے، آپ ٹویٹر جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک چیز ہم بھی لگا رہے ہیں، ایک ایک چیز اٹھا کے لگا رہے ہیں، اور اس کی پھر ساری تفصیل جب ہم اپنے پاس کر لیں گے پھر آپ کو اس کے حوالے سے بھی شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔